اس کے علاوہ لاز دیکھیں، ڈومیسٹک وائلنس پہ دیکھیں، بہت ساری چیزوں پہ دیکھیں، ایجوکیشن پہ دیکھیں، بہت کسی چیز پہ بھی کوئی کام نہیں کیا گیا. آنر کلنگ کے اوپر کبھی آپ کو مولانا حضرات کوئی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو پولیٹیشینز آپ کی کبھی بات نہیں کریں گے. آپ کی ملک جو ہے دنیا میں ہائیسٹ رینکنگ میں آتا ہے آنر کلنگ میں، لیکن آپ نے کیا کبھی کسی پارٹی کے سربراہ کو، کسی اسلامی پارٹی کے جماعت کے مولانا حضرات کو کبھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ آنر کلنگ جو ہے غلط ہے؟ آپ کا ایک ہائی رینک کا بندہ، آپ کے ایک عورت جاتی ہے، اس کا ریپ ہو جاتا ہے موٹر وے پر، وہ کہتا ہے کہ اس کو اس وقت جانا ہی نہیں چاہیے تھا. دس از دا مینٹلٹی کہ جو آپ کے پڑھے لکھے اور آپ کے وہ پولیس جنہوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے. پھر آپ کا ایک ایسا رنگیلا قسم کا مہربان وزیر اعظم ہے، اس نے کہا عورتیں تنگ کپڑے پہنیں گی تو مرد کو ریوارڈ تو نہیں ہے. بتائی جاتی ہے کہ جی جناح صاحب کیا چاہتے تھے، کیا وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے؟ پہلی بات تو یہ آپ اگزامپل فالو کریں. آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں یا جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، اور جہاں پہ اوور آل جو کانسٹیٹیوشن ہے پورا وہ ریلیجن کو دیکھ کے ہی اس کو بنایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. وہاں خوشحالی بھی نہیں ہے، نہ مالی طور پہ نہ ہیومن رائٹس کے طور پہ. ہاں آپ بھلے، ہمیں پتہ ہے پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے، لیکن آپ ریلیجن کو لوگوں کا پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کے گھروں تک، ان کے ورشپ پلیس تک محدود رہنے دیں. میرا تو یہی خیال ہے. دیکھیں الٹیمیٹ، آپ مجھے یہ بتائیں نا، چائلڈ میرج کا جو بل ہے، اب اس کے پیچھے یہی مولوی، آپ کو پتہ ہے یہ تو دندناتے پھریں گے، یہ اسلامک کونسل ہے، شریعہ کونسل ہے، یہ نہیں ہونے دے گی. یہ پاس ہو بھی جائے گا آلریڈی پھر انٹرپٹ وہ پروٹیسٹ بہت اتنے دفعہ ہوں پہلے ہی پیش ہو چکا اور نہیں ہونے دیا گیا. گے. یس. یہ مطلب اب بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. بھائی مارتا ہے باپ مدعی بنتا ہے، اور یا پھر ماں مدعی بنتی ہے باپ مارے تو. اور وہ پھر وہ میرے خیال میں میکسیمم 3 سے 4 مہینے وہ جیل میں رہتے ہیں اور ان کو پھر آزادی مل جاتی ہے. نسلیں بگاڑ رہے ہیں یہ ملا بیٹھ کے، تو آپ ان کو لگام دیں، یہ بہت ضروری ہے. جی. پاکستان میں سب سے جو طاقتور عہدہ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کا. آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف جو پچھلا گزرا ہے، اس کو مولویوں نے اتنا بلیک میل کیا کہ اس کو میلاد کروانے پڑے. جنرل باجوہ کی بات کر رہی ہوں. آپ اس بندے کو، آپ نے ذہنیت، آپ نے ان 80 سالوں میں سلیبس پڑھا پڑھا کے، اور آپ نے وہ ذہن بنائے ہیں زومبیز کہ جو جب تک منافقت نہیں کرے گا سامنے آ کر، مذہب کی بات نہیں کرے گا، آپ کی عوام آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. عمران خان کی مثال آپ کے سامنے، ساری زندگی اس نے کیسی عیاشی سے گزاری، اور جب تک وہ اسلامی ٹچ نہیں دیتا وہ عوام اس کے پیچھے نہیں چلی. وہ اسلام، آپ اس کو وہ اسلام کا کوئی ایک بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں، دائی سمجھتے ہیں اس کو، وہ پولیٹیشین نہیں سمجھتے. وجہ کیا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ کیونکہ آپ کی عوام کو ایجوکیشن سے، ان کو شعور سے، کریٹیکل تھنکنگ سے اتنا دور رکھا گیا ہے. اتنی غیرت والا ہے، اتنا غیرت مند ہے. میں پھر کہتی ہوں یار عقل کو بندہ ہاتھ لگائے. اس غیرت کے کانسیپٹ نے عورتوں کو مرنے، کٹنے، قتل ہونے کے علاوہ دیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. غیرت کے نام پہ کسی عورت کے ساتھ کچھ اچھا ہو گیا ہو تو مجھے نہیں نظر آتا. غیرت کے نام اب پہ قتل مردوں کی ضرور ہے. غیرت کی باری ہے تھوڑی سی. بالکل بالکل. اور نہیں، مردوں پہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہر چیز کے لیے آپ عورت کو ذمہ دار ٹھہرا دو گے تو پھر عورتوں کا اپنا، میں تو حیران اس پہ ہوتی ہوں کہ عورتیں خود ایسی ہو چکی ہیں. اور آپ ہاں، دیکھو نا، وہی بات ہے کہ ہر چیز میں آپ نے ایک تو بیسک لوگوں کو پرابلم. کوئی ایکسپوئر، بالکل لوگوں کو ایکسپوئر نہیں دیا، پھر ہر چیز میں ریلیجن گھسا گھسا کے، اور زبردستی زبردستی گھسا کے. جب پاکستان بنا تھا تو ہمارا کلچر ایسا نہیں تھا. اب آپ دیکھو تو وہ وہابزم جو وہاں سے ایکسپورٹ ہوا سعودیہ سے، مدرسوں کا جو کلچر آیا، اس کے بعد جو لوگوں کو ریلیجن سے obsession ہو گیا ہے نا، تو وہ مجھے سمجھ ان کی ایسا لگتا ہے ان نہیں کا دماغ عروشہ، کام میں نہیں یوں ہوتا. نہیں سمجھتی ہوں. یہ تو اس نام پہ کیا لے جاتے ہیں. آپ مطلب یونیورسٹیز میں آپ نے گروہ بنائے ہوئے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے. آپ کے استاد وہ ہیں جو کہ وہ، اور آپ کے گورنمنٹ وہ ہے جو بتاتی ہے کہ جینز نہیں پہننی. آپ کے مولوی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فتوے لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. لیکن کوئی بھی بندہ ایسی بات نہیں کرتا کہ جو ہمارے ملک میں خطرناک حد تک کچھ مولانا، ایک محمد انجینئر محمد علی مرزا بات اس پہ کرتا ہے کہ ہر مدرسے میں ریپ ہوتا ہے بچے پہ. اور یہ بات اتنی کامن ہے کہ ہم سب عوام کو پتہ ہے ظلم ہوتا ہے. Hi viewers, this is میرے بہا عمران and you're watching my YouTube channel. Viewers سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے گا، کیونکہ آج ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے امارا افتخار نے، اور جرمنی سے ہمیں اوورسیز پاکستانی ہے عریشہ ببر نے جوائن کیا ہے. دونوں ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ امارا میم، تھینک یو سو مچ عریشہ میم، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل ایشو. اور دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں یہ ایشوز اتنے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم اس پر بات نہیں کر پاتے.
جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ریلیجن ایکسٹریمزم کے حوالے سے، جو پاکستان کی سوسائٹی میں ایک پاگل پن کی حد تک سوار ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور کچھ لوگ اس سے مفلوج بھی ہو چکے ہیں ذہنی طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے، ابیوز کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور جو رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا میڈیا پر، یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آغاز ہم امارا میم سے کریں گے۔ امارا میم، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری سوسائٹی میں ریلیجن ایکسٹریمزم بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین جن پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، چھوٹے بچوں کو کی شادیاں جلدی کروا دی جاتی ہیں، ایون کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک بل بھی ہمارے پریزیڈنٹ نے پاس کیا ہے کہ بچوں کی جو شادیاں چلیں، کچھ تو اچھا ہوا، لیکن اس پہ عمل درآمد ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ 4 مہینے 5 مہینے اس کے بعد پھر وہی معاملات۔ ایون اگر ہم دیہات میں دیکھ لیں تو دیہات میں اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو مرد کا ہی ڈومیننسی ہے، پاور ہے، اور خواتین پر وہ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈومیننسی دکھا کر ان کو غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور یقیناً آپ بہت ایسے علاقوں میں بھی آپ کی اثر و رسوخ ہیں اور جانتی ہیں اس طرح کے کیسز، تو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ روا، سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کیا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، تو روٹ کاز تو ڈیفینیٹلی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ایک ملک جو مذہب کے نام پہ بنایا گیا ہو، آپ اس کو آپ نے ایک عجیب قسم کا مکسچر بنا دیا کہ آپ کے جو ملک بنانے والا تھا، بظاہر دیکھنے میں وہ کسی انگریز سے کم نہ تھا۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے کچھ کلیئر نہیں کیا ملک بناتے ہوئے، کیا وہ اسلامک اسٹیٹ بنا رہے ہیں، کیا وہ سیکولر اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ ان کے آئیڈیاز میں تضاد تھا، بہت کم وقت زندہ رہے۔ اس کے بعد ہمارے دیکھیے، ریلیجن ان اٹ سیلف تو پرابلم نہیں تھا، لیکن جہاں آپ نے عوام کو لوٹنا ہو، جہاں آپ نے اگنورنٹ رکھنا ہو، جہاں آپ نے ان کے حقوق نہ دینے ہو، جہاں پہ آپ کے چند ایک خاندانوں نے آپ کے ملک پہ حکمرانی کرنی ہو، تو مذہب سے بہترین ہتھیار اور کوئی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں، اب تک اور کوئی دریافت نہیں ہوا۔ تو یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان میں جو چند ایک خاندان تھے جنہوں نے ملک بنانے میں بھی کیا حصہ لیا، پھر ڈکٹیٹرشپ میں آئے، تو ان کے پاس سب سے جو بہترین ہتھیار تھا اور مطلب عوام کو چپ کروانے کا، وہ مذہب تھا۔ آپ سب سے پہلے اس کی ایک مثال قائد اعظم سے میں نے آپ سے سٹارٹ کیا، آپ نے ان کا دیکھا کہ وہ انہوں نے کنفیوز رکھا، مولاناز کو بھی کنفیوز رکھا، سیکولرز کو بھی کنفیوز رکھا۔ خود وہ بمبئی میں بھی گھر رکھنا چاہتے تھے، کشمیر میں بھی کاروبار رکھنا چاہتے تھے، اور ساتھ وہ مذہب کے لیے وہ آپ مختلف مولانا حضرات کے ساتھ بھی انہوں نے، ان کی کمٹمنٹ کلیئر نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی بہن حالانکہ ان کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے کوئی اتنے وائٹل قسم کے یا بہت ہی بریلینٹ قسم کے آپ نے خواتین کے لیے اسپیسیفکلی کہ عورتوں کا کیا اس میں حقوق ہوں گے، کیا چیز، اس کے اوپر ان کو آپ نے بات کرتے نہیں دیکھا، تو یہ فلا پہلا تھا۔ پھر آپ یاد کریں کہ جنرل ضیاء کے دور میں ریفرینڈم ہوتا ہے، اور ریفرینڈم میں سوال تھا کہ کیا آپ ایک اسلامی ریاست چاہتے ہیں؟ جواب ہاں یا نہ میں دیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں اب اس میں جواب کیا دیتے؟ پھر 10 سال آپ نے، 10 سے 12 سال آپ نے مذہب کے نام پہ جنگیں لڑی ہیں۔ میرا ایکسپوئر اس طرح سے کچھ زیادہ رہا ہے کہ میرے فادر کچھ ایسی جاب میں تھے کہ ہم مختلف شہروں میں رہے، بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ولیج، تو 8-10 گاؤں سے تعلق ہے۔ آئی اسٹل ریممبر کہ جنگ میں جب شیعہ سنی فسادات تھے، آپ کی جو پیدائش آپ نے اس میں گھر جلے ہوئے، لوگوں کے قتل عام، وہ چیزیں تھیں، افغانستان کی وار، سوویت یونین کی وار، امریکہ کی، یہ ساری چیزیں عوام سب کو پتہ ہے۔ اب اگر ہم اس چیز پہ آئیں کہ یہ سب کیوں ہے، ریلیجیس ایکسٹریمزم کیوں ہے، آپ کی ریاست نے بہت سارے اسٹیٹ کے جو ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو مذہب کے نام پر آپ کو ایک قسم کی وہ آپ کو آرم بن سکتے ہیں، آپ کے لیے پاور بن سکتے ہیں، وہ مانسٹر آپ نے بنائے کہ جنہوں نے پھر اپنے لیول تک جہاں جہاں تک وہ ایون کہ ریاست ان کے آگے محتاج ہو گئی، وہ مطلب آپ ٹی ٹی پی کی شکل میں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، افغانستان کے شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کئی جماعتیں ایسی ہیں، آپ نے پھر ذکر کیا کہ آپ کے مولانا حضرات ہیں، ان کا اتنا ہولڈ ہے آپ کی ریاست پہ، آپ کی عوام پہ، کہ آپ ان سے بڑھ کے کوئی قانون نہیں بنا سکتے، آپ کسی قسم کا کوئی ریولیوشن نہیں لا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ویسے ہی یہ ایک بر صغیر جو ہے، ایشیا جو ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی تھی، جہاں پہ مرد کو زیادہ اور عورتوں کو زیادہ کمتر سمجھا جاتا تھا، تو مزید آپ ان کو ان چیزوں میں آپ نے ڈال دیا۔ فائنینشلی آپ کی عورت جو ہے وہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہے اپنے باقی، آپ کی 52% آبادی جو ہے وہ آپ کی باقی 48% پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔
تو بہت سارے ایسے کازز ہیں، اس کے علاوہ آپ شادی کے میں نہیں سمجھتی کہ ان کو وہ کر پائیں گے، حالانکہ یہ ظلم ہے آپ لیکن یہ لا پاس نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ باقی اگر آپ اس کے علاوہ لاز دیکھیں، ڈومیسٹک وائلنس پہ دیکھیں، بہت ساری چیزوں پہ دیکھیں، ایجوکیشن پہ دیکھیں، بہت کسی چیز پہ بھی کوئی کام نہیں کیا گیا۔ آنر کلنگ کے اوپر کبھی آپ کو مولانا حضرات کوئی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو پولیٹیشینز آپ کی کبھی بات نہیں کریں گے۔ آپ کی ملک جو ہے دنیا میں ہائیسٹ رینکنگ میں آتا ہے آنر کلنگ میں، لیکن آپ نے کیا کبھی کسی پارٹی کے سربراہ کو، کسی اسلامی پارٹی کے جماعت کے مولانا حضرات کو کبھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ آنر کلنگ جو ہے غلط ہے؟ آپ کا ایک ہائی رینک کا بندہ، آپ کے ایک عورت جاتی ہے، اس کا ریپ ہو جاتا ہے موٹر وے پر، وہ کہتا ہے کہ اس کو اس وقت جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دس از دا مینٹلٹی کہ جو آپ کے پڑھے لکھے اور آپ کے وہ پولیس جنہوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسا رنگیلا قسم کا مہربان وزیر اعظم ہے، اس نے کہا عورتیں تنگ کپڑے پہنیں گی تو مرد کو ریوارڈ تو نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک دو نے کہہ دیا، باقی بھی سب وہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کبھی عورت کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو، کبھی عورت کو عزت دی ہو، کبھی بچیوں کے ایجوکیشن پہ کام کیا ہو۔ تو پرابلمس تو بہت زیادہ ہیں، یو کین نیم اٹ۔ اور باقی جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اس کے پیچھے تو میں صرف اور صرف طاقت کا دیکھتی ہوں کہ طاقت کی وجہ سے یہ چیز پھیلائی گئی اور اس کے ذریعے آپ نے عوام کو کنٹرول کیا۔ ادروائز جو ہماری اسٹیٹ ہے، میں نہیں سمجھتی کہ ریلیجیس ہے، ہمارے پولیٹیشینز ہیں، میں نہیں سمجھتی ریلیجیس ہیں، مذہب سے ایون ہمارے مولویوں کا دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ان میں کبھی ٹرو مذہب نظر نہیں آئے گا، وہ پاور کے لیے کرتے ہیں، پاور ہنگری ہیں۔ اس کے اگر وہ لوگوں پہ کنٹرول کرنا ہے انہیں، اور لوگوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے مذہب سے اچھی کیا چیز ہے؟ آپ کا بڑے سوبر، بڑی سافٹ اسپوکن قسم کے مولانا طارق جمیل جیسے لوگ بیٹھے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ عورتوں کے کپڑے تنگ پہنتی ہیں، جینس پہنتی ہیں۔ نو ون از دیر ٹو، آپ پھر کون سے پولیٹیشینز ہیں آ کر ان کو کہا کہ نہیں یہ غلط ہے؟ کوئی ایک نام بتا دیں مجھے، کوئی ایک نام وہ بھی بتا دیں اس مولانا کا بھی جو مکمل اسلام پہ عمل کر رہا ہے۔ اسلام کو بدنام اس میں مت کریں، میں کوئی فرسٹریٹڈ اسلام سے نہیں ہوں، ہماری اسٹیٹ اسلام نہیں ہے، ہمارے جو مطلب ایجنسیز ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے وہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے پولیٹیشینز مولوی ہیں؟ آپ وہ مذہب پہ عمل کرتے ہیں؟ آپ کے مولوی شراب پی کے آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہ آ جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو مذہب سے لگاؤ ہے؟ دیکھنے اور سننے والوں کو میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی، یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ جیسے عام بے وقوف عوام کے لیے ہے جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں دینی لیکن اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور وہ مذہب کے ذریعے کرنا ہے۔ دیٹس واٹ آئی تھنک۔ جی ربا۔ اب ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں، عریشہ میم کی طرف۔ عریشہ میم، ونس اگین آپ آئی ہیں ہمارے چینل پر، اور میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ریلیجن ایکسٹریمزم تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ میں یہاں پر کوئی ریلیجن کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن جو ایکسٹریمزم دکھاتے ہیں، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ریلیجن کا نام دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ اس پر آپ کیا رائے رکھیں گی؟ جی جی بالکل، میں دیکھیں اس بات کی اگر ہم روٹ کاز پہ جائیں تو یہ بات بھی بہت ڈبیٹ میں لائی جاتی ہے کہ جی جناح صاحب کیا چاہتے تھے، کیا وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے؟ پہلی بات تو یہ آپ اگزامپل فالو کریں، آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں یا جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، اور جہاں پہ اوور آل جو کانسٹیٹیوشن ہے پورا وہ ریلیجن کو دیکھ کے ہی اس کو بنایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں خوشحالی بھی نہیں ہے، نہ مالی طور پہ نہ ہیومن رائٹس کے طور پہ۔ ہاں آپ بھلے، ہمیں پتہ ہے پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے، لیکن آپ ریلیجن کو لوگوں کا پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کے گھروں تک، ان کے ورشپ پلیس تک محدود رہنے دیں۔ میرا تو یہی خیال ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹ، اب مجھے یہ بتائیں نا، چائلڈ میرج کا جو بل ہے، اب اس کے پیچھے یہی مولوی، آپ کو پتہ ہے یہ تو دندناتے پھریں گے، یہ اسلامک کونسل ہے، شریعہ کونسل ہے، یہ نہیں ہونے دے گی، یہ پاس ہو بھی جائے گا آلریڈی پھر انٹرویو پروٹیسٹ اتنے بہت دفعہ ہوں پہلے ہی پیش ہو چکا اور نہیں ہونے دیا گیا، گے۔ یس، یہ مطلب اب بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بالکل بالکل، اور اس پہ آپ دیکھیں پروٹیسٹ پھر کتنے ہوں گے ابھی اگر یہ تھوڑا پاس بھی ہوتا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں کیا بھی تھا، لیکن اب وہ مجھے نہیں لگتا وہ اس طرح ٹکے گا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا پاکستان جو ہے وہ صرف کیا مسلمانوں کا ملک ہے؟ آپ کے یہاں سندھ میں جو مائنورٹی ہے، ہندو بچیاں، ان کو سب سے زیادہ کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا چائلڈ میرج کا ریٹ کہاں پر ہے، وہ اندرون سندھ میں، اور وہ بھی کدھر، جو نان مسلم بچیوں کو اٹھا کے آپ کنورٹ بھی کرا رہے ہو، ان کو چائلڈ میرج بھی ان کی ہو رہی ہے بڑے بڑے عمر کے آدمیوں سے، تو ان پہ تو ویسے ہی اپلیکیبل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے کنٹری میں یہ اگر ریلیجیس ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے تو
یہ اپنے کانسٹیٹیوشن سے یہ چیزیں ہٹانی پڑیں گی. آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. ان کی جو طاقت ہے ملاؤں کی, یہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی چینج نہیں آنے والا. اور جیسے امارا نے یہ چیز بات پوائنٹ آؤٹ کی, یہ بہت اچھی پوائنٹ آؤٹ کی. آپ دیکھا کریں کہ مدرسوں کے کیا حالات ہیں. آپ مجھے بتائیں مدرسوں کا اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ میں تو کہتی ہوں پاکستان میں مدرسے نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟ نہ انہوں نے کوئی پڑھاتے لکھاتے ہیں یہ بچوں کو. جو بچے وہاں سے نکلنے بالکل زومبیز بن کے, ان کے آئی کیو لیول بالکل ڈاؤن کر کے, ان کو ابیوز اتنا کرتے ہیں یہ لوگ سیکسولی. میں حیران ہوتی ہوں. یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ سیکشلی نے ابیوز کیا جاتا ہے بالکل, بہت زیادہ. اور آپ نے اپنے معاشرے میں عورتوں سے, اب دیکھیں نا یہی بات ہوتی ہے, کوئی کسی لڑکی کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے, اس کو اتنا بڑا ایشو, اس کو سارے ملے بٹھا بٹھا کے, ایک مجھے یاد ہے کوئی پرانا وہ اس نے فوٹو شوٹ کرا لیا وینا ملک نے, اس کو اتنا رگڑا پورے مین اسٹریم جو ہمارا میڈیا تھا اس نے, پھر ہر ملا بٹھا بٹھا کے قندیل بلوچ کو کبھی, مطلب انہوں نے ایک تو ویسے ہی اپنی فیم حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ملاؤں کے لیے, لیکن مطلب ان کو آپ اتنا کر رہے ہو. آپ مجھے یہ بتاؤ کسی ایک مولوی کا آپ نے نام سنا ہے آج تک جو مشہور بھی ہوا ہو, جو بچوں کا درجنوں ریپ کر کے بیٹھے ہوئے یہ لوگ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے اور ان کو کوئی ویڈیو پکڑنے سامنے آ والا گئے نہیں. ہیں, ویڈیو سامنے ہیں, ان کے بالکل لیے مولوی سپورٹ پہ آ گئے ہیں. بالکل, ان کا کوئی نام نہیں لیتا. اور ان کی کدھر بندوق ان کی چلنی ہوتی ہے تو عورتوں پہ, وہ بھی کون, جو وہ قندیل بلوچ, اس کی کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تو سوشل میڈیا پہ آ گئی, وہ کر رہی ہے, اس کا اپنا انفرادی مسئلہ ہے, وہ کر رہی ہے تو. اور اس کا تو ویسے ہی مجھے لگتا ہے چینل بین بھی کرا دیا تھا پاکستانی گورنمنٹ نے. لیکن اس سے آپ کو کیا, جو اتنے بڑے بڑے آپ کی جو پوری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں بچوں کو, آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں, لڑکوں کو جنہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا اس وجہ سے. کیوں؟ بچپن میں ہم ابیوز ہوئے تھے, ہمیں سیکسولی ابیوز کیا گیا, ہمیں نفرت ہو گئی. تو آپ کی اس طرح کی تو آپ کی نسلیں بگاڑ رہے ہیں یہ ملا بیٹھ کے, تو آپ ان کو لگام دیں, یہ بہت ضروری ہے. جی جی صحیح ہو گیا. اور اب ہم ہمارا میم کی طرف بڑھیں گے. اور میم یہاں پر ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے. تو خواتین کو لے کر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ بہت سارے ایسے یعنی کہ ہم تو لاہور میں رہ رہے ہیں, ہم یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عورت اس طرح بھی آواز نہیں اٹھا سکتی. لیکن ڈومیسٹک وائلنس چلیں, ہم ایک پاکستانی خاتون ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن بات آگے اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے کہ دیہاتوں میں خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر, اور اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں ہوتا, اس پر کوئی رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا. ابھی آپ نے ریسنٹ ایک اپنا واقعہ بھی سنایا کہ آپ کی میڈ تھی, اور 2 سے 3 سال پہلے اس نے کام بھی کیا, بڑی خوبصورت تھی, اور اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, اور اس پر اس کے ہسبینڈ کو اس نے بھی رپورٹ واپس لے لی. اور کیا کہیں گی آپ اس طرح کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں, رپورٹ بھی نہیں ہوتے, تو اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کبھی میں بات کرتی ہوں, نیچے بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں, کہاں ہو رہا ہے یہ ظلم, کہاں یہ. میں حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ آپ اٹھا کر تھوڑا بہت وہ رپورٹس پڑھ لیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو قانون ہے اس میں آپ نے غیرت کے نام پہ قتل کو آپ نے کوئی سزا اس کی کوئی متعین خاص نہیں ہے, قتل والی سزا نہیں ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ اس کی مدعی نہیں بنتی. آپ ایک بیٹی کو, اور یہ کوئی میں بات نہیں کر رہی, مطلب یہ میرے تو خیر میں تو بہت واقعات دیکھ چکی ہوں. گاؤں دیہاتوں میں آپ سرے عام لڑکیوں کو مارا جاتا ہے, اور پھر ان کو مدعی کون بنتا ہے؟ ان کا بھائی مارتا ہے, باپ مدعی بنتا ہے, اور یا پھر ماں مدعی بنتی ہے باپ مارے تو. اور وہ پھر وہ میرے خیال میں میکسیمم 3 سے 4 مہینے وہ جیل میں رہتے ہیں, اور ان کو پھر آزادی مل جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ تو قانون کا فلا ہے نا, کہ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے آپ کی اسٹیٹ میں, کہ اتنی جرت ہو جائے آپ کی اسمبلی میں کہ اس لا کو ٹرن کر سکے, اور مدعی جو وہ غیرت کے نام کے قتل کی ریاست بنے, اور اس کو قرار واقعہ قتل کی سزا ملے. آپ وہ ملک ہیں انڈیا اور پاکستان جہاں پہ باہر سے بچیاں لا کر, ایون کہ یورپ اور پتہ نہیں دنیا کے ہر ملک میں یہ لوگ عورتوں کو قتل کرتے ہیں, نہ صرف پاکستانی, انڈینز بھی. تو اور آپ بتائیں مجھے کہ ادھر پاکستان میں جب آپ کا لا, آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی چیلنج کرے گا؟ کبھی کوئی پارٹی چیلنج نہیں کرے گی. ہر کوئی پاور ہنگری ہے, کوئی کسی قسم کا. آپ کا پاکستان میں سب سے جو طاقتور عہدہ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کا. آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف جو پچھلا گزرا ہے, اس کو مولویوں نے اتنا بلیک میل کیا کہ اس کو میلاد کروانے پڑے. جنرل باجوہ کی بات کر رہی ہوں. آپ اس بندے کو, آپ نے ذہنیت, آپ نے ان 80 سالوں میں سلیبس پڑھا کے, اور آپ نے وہ ذہن بنائے ہیں زومبیز,
کہ جو جب تک منافقت نہیں کرے گا سامنے آ کر، مذہب کی بات نہیں کرے گا، آپ کی عوام آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. عمران خان کی مثال آپ کے سامنے، ساری زندگی اس نے کیسی عیاشی سے گزاری، اور جب تک وہ اسلامی ٹچ نہیں دیتا وہ عوام اس کے پیچھے نہیں چلی. اب وہ اسلام، اب اس کو وہ اسلام کا کوئی ایک بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں، دائی سمجھتے ہیں اس کو، وہ پولیٹیشین نہیں سمجھتے. وجہ کیا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ کیونکہ آپ کی عوام کو ایجوکیشن سے، ان کو شعور سے، کریٹیکل تھنکنگ سے اتنا دور رکھا گیا ہے. مردوں کو نہیں پتا. جو مرد ہم بچپن سے آپ سب، میں کہتی ہوں کہ میرے دیکھنے سننے والی بتائیں، اور جو مرد بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ بازار اور مارکیٹ جاتے ہیں تو کتنا ابیوز کرتے ہیں عورتوں کو، کس جگہ پہ گھورا نہیں جاتا، کس جگہ پہ ابیوز. برقعے والی عورت کو بھی میں نے ابیوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ہر عورت کو بچیوں کے ابیوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور کہاں ابھی میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اسکوٹر پہ ایک لڑکے نے ایک برقعے والی لڑکی کو اٹھایا، اس کو گندے طریقے سے ٹچ کیا. اور وہ آپ آپ پھر اس میں وہی مرد بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہاں ظلم ہو رہا ہے. آپ عورتوں کا مسئلہ ہے یہ، عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کا مسئلہ ہے. فرسٹریشن آپ نے اتنی زیادہ ڈال دی ہے. آپ نے ان کو، آپ کے پاس ایکٹیویٹی کیا ہے؟ آپ کے پاس سوشلی، آپ کے پاس سینماز ہیں، آپ کے پاس پارکس ہیں، آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ بتائیں مجھے. آپ کے پاس کیا اچھی یونیورسٹیز ہیں، ایکسپوئر اچھا ہے، روٹی اچھی مل رہی ہے کھانے کو؟ کچھ نہیں ہے نا. ایک انسان کی بنیادی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کو اچھا ماحول ملے. آپ کے ملک میں کیا ماحول ہے؟ اس کے ریٹرن میں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی پتہ نہیں بڑے لبرل قسم کے یا پھر بہت سافٹ قسم کی عوام پیدا کریں گے. ایسا ہوا پھر آپ زومبیز پیدا کریں گے. پھر آپ کے ہر لیول پہ آ کے ان کو عقل شعور نہیں ہوگا، جن کو ہر طرح سے ڈپرائیو رکھا ہے آپ نے. تعلیم میں بھی ڈپرائیو رکھا ہے، مذہب کا چورن بیچا ہے ان کو، ان کے ساتھ آپ نے تفریح کا کوئی موقع آپ نے نہیں دیا. آپ نے ہر انڈسٹری تباہ کی ہے. آپ اگر پارک میں ایک لڑکی اور لڑکا بیٹھا ہے تو اس کو تھانے لے جاتے ہیں. آپ مطلب یونیورسٹیز میں آپ نے گروہ بنائے ہوئے ہیں جو لڑکیوں لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے. آپ کے استاد وہ ہیں جو کہ وہ، اور آپ کے گورنمنٹ وہ ہے جو بتاتی ہے کہ جینز نہیں پہننی. آپ کے مولوی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فتوے لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. لیکن کوئی بھی بندہ ایسی بات نہیں کرتا کہ جو ہمارے ملک میں خطرناک حد تک کچھ مولانا، ایک محمد انجینئر محمد علی مرزا بات اس پہ کرتا ہے کہ ہر مدرسے میں ریپ ہوتا ہے بچے پہ. اور یہ بات اتنی کامن ہے کہ ہم سب عوام کو پتہ ہے ظلم ہوتا ہے. اس پہ کوئی مولوی بات نہیں کرتا. KPK میں لڑکوں کے ساتھ ریپ، بچوں کے ساتھ ریپ سب سے زیادہ کامن ہے. تو زلزلے وہاں پہ پھر بھی عورتوں کی وجہ سے آتے ہیں. تو کیا آپ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کیوں آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہماری عورت میں شعور نہیں آئے گا. آپ جب تک اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کریں گے، پچھلی نسل کو ہم نہیں سنبھال سکتے، بالکل نہیں سنبھال سکتے. لیکن جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون اگر آپ آئی چیلنج یو کہ آپ آنے والے 100 سالوں میں بھی اگر کوئی قانون پاس ہو جائے تو میں آپ کو چیلنج کرتی کوئی نہیں ہوگا. نہ آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی رسک لے گی، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی سٹینڈ کسی چیز کے لیے، ایکسٹریمزم کے لیے نہیں لیا جائے گا. ہر کوئی اپنی پاور چاہتا ہے. اس میں صرف آپ کے پاس راستہ یہ بچتا ہے کہ کم از کم مائیں جو اتنا کچھ دیکھ چکی ہیں اپنے بیٹوں کی تربیت کریں. میں نے ساری زندگی یہی مرنا سنا ہے کہ بیٹی کی تربیت کرو، کرو، میں نہیں روک رہی. لیکن آپ پہلے تو اپنے بیٹے کی تربیت کریں. آپ کا بیٹا باہر کھڑا ہو کے لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے، آن لائن اس کو بلیک میل کرتا ہے، وہ ریپ کرتا ہے، وہ گھر گندا کام کرتا ہے. آپ نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ جس دن ہماری مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں گی، باپ سے امید مت رکھے، باپ اسی معاشرے کی پروڈکٹ ہے. تو آپ ماؤں کو، اور سب سے زیادہ میں نے ماؤں کو گمراہ دیکھا ہے. ماؤں کو پرابلم کیا ہے؟ ماؤں کو ایک فوبیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ مجھے پسند کیا جائے. بیکاز ہمارے یہاں پاس ہم خالی ہیں اندر سے، ہم تعلیم نہیں ہے، کماتی ہم نہیں ہیں، ہمارا رسپیکٹ ہماری نہیں ہے، بچپن سے نہیں ملتی، تو ہم بھوکی ہوتی ہیں رسپیکٹ کی. اور ہم چاہتے ہیں ہماری عزت ہو. اور ہم عزت کیسے کرواتے ہیں؟ بیٹیوں سے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. بیٹوں کو یوز کرتے ہیں. جس دن عورت جو ہے کمپرومائز کر گئی، اس نے کہا میری تو برباد ہوگی، کم از کم میں آنے والی نسل کی نہ کروں، میں اپنے بیٹے کی تربیت کروں اگر بیٹی کی کر رہی ہوں تو، تاکہ میری بیٹی بھی باہر جا کے سیف رہے. اس دن ملک بدلے گا، اس دن معاشرہ بدلے گا. آپ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم نیچے دیکھیں گے گالیاں ہی گالیاں ہوں گی، اور کہیں گے یہ لبرل عورتیں، یہ فلاں عورتیں. خدا کے بندو، لبرل عورتیں ہیں یا جو بھی عورتیں ہیں، لبرل عورتیں تو آپ کو جا کر ادھر چھیڑتی نہیں ہیں بازار مارکیٹ، یا ریپ تو نہیں کرتی ہیں. آپ کے جو لڑکے ہیں سب سے زیادہ ریشو تو آپ کے سیکشولی بچے لڑکے ابیوز ہوتے ہیں، وہ عورتیں تو نہیں کرتی. بھائی آپ کپڑے ہمیں تو اچھے پہنا دیں، لیکن وہ جو بچے معصوم ہوتے ہیں جن کا آپ ریپ کرتے ہیں، آپ کچھ تو خدا خرا سوچیں، کچھ تو شعور کریں. لیکن مرد کبھی بھی نہیں سوچے گا جب تک عورت نہیں سوچوائے گی اس کو. کوئی پولیٹیشین، کوئی اسمبلی، کوئی اسٹیٹ آپ کا کوئی رول نہیں بنائے گی جب تک عورت خود آواز نہیں اٹھائے گی. اور اس کو سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں اس میں جو سب سے بڑا فلا ہے پاکستان میں، کہ ان مظالم، بچوں کے خلاف بہت ظلم ہوتا ہے.
صرف عورتوں کے لیے نہیں ہوتا، غریبوں، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اس کے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو مذہب کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے۔ اس کو جب تک آپ عوام معصوم ہے، میں عوام کو، یار جس عوام کو نہ تفریح ملی ہے، نہ عزت ملی ہے، نہ پیسہ ملا ہے، نہ ایکسپوئر ملا ہے، آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے سارے پرابلمس جو ہیں وہ آپ نے مذہب کے ساتھ ریلیٹ کر دیے ہیں، تو پھر عام آدمی جو ہے وہ اس کے خلاف سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اس کو نارملائز کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ آپ کے آج کل ایک گرفتار ہو جو بیٹیوں کو گالیاں دیتا تھا کہ بیٹیوں کو اسکول مت بھیجو، اور اس کے گرفتاری کے اوپر یو وڈنٹ بلیو کہ لوگوں نے بڑا احتجاج کیا۔ یہ حالات ہیں، تو آپ اس سے آگے آپ خود اندازہ کر لیں۔ باقی اگر آپ عورتوں کی ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتی ہیں، عورتوں کی جائیداد کے حق کی بات کرتی ہیں، عورتوں کی آنر کلنگ کی بات کرتی ہیں، تو آپ اسٹیٹسٹک دیکھ لیں، جبکہ حالانکہ رپورٹ نہیں ہوتے ریپ کے اور قتل کے واقعات، آدھے سے بھی کم رپورٹ ہوتے، اس کے باوجود آپ دنیا میں ہائیسٹ رینک پہ ہیں۔ آپ کا آئیڈیل افغانستان ہے اور آپ بہت، میرے خیال میں افغانستان سے آگے پہنچ گئے ہیں، تو میں تو کوئی ہوپ نہیں دیکھتی، سوری ٹو سے، سوائے یہ کہ ہم عورتیں خود شعور کریں۔ چلے میم، کہیں تو ہم آگے پہنچے، کسی سے تو آگے پہنچے، اور یہ بھی اچیومنٹ ہے۔ تو اب ہم عریشہ میم کی جانب بڑھتے ہیں۔ عریشہ میم، کیا کہنا چاہیں گی آپ خواتین کو لے کر؟ یہاں پر جو آنر کلنگ ہوتی ہے، جو ابیوز کیا جاتا ہے، خاص طور پر یعنی کہ جو دیہاتوں میں خواتین کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی جی بالکل، دیکھیے میں ہمارے جو معاشرے کے مرد ہیں، جیسے ہمارا نے کہا، ان سے مجھے خود بھی کوئی خاص امید نہیں ہے، اور کافی حد تک دیکھیں تو ان کے اندر ایک بدنیتی بھی ہے، وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک پاور کس ملا کو کو بری پکڑا لگتی ہے۔ ہے ریشا؟ پاور، وہ تو ان بالکل، کو پاور مل رہی ہے، پاور کس کو بری لگتی ہے؟ یس، obviously obviously وہ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کے اگنور کرتے کہ نہیں دیکھو سارے مرد ایسے نہیں ہوتے، کچھ واقعات ایسے ہیں، ایسی کون سی عورتوں کو مسئلہ ہے، کیا ہے، لیکن ہے مسئلہ یہی ہے کہ عورتیں آگے آ کے بولتی نہیں۔ مسئلہ ہر ایک کو ہے، آپ اگر نکالیں گے، میں اپنے خاندان میں میجورٹی عورتیں جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں اپنی شادیوں میں، ان کو پہلے تو ان کو پڑھنے کا حق نہیں دیا گیا، پیچھے رہ گئی وہ، ٹھیک ہے، پھر کچھ تو ایسے ہی ان کو پڑھا دیا گیا جن کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنا دیا گیا، جاب کی اجازت نہیں دی گئی، ساری زندگی شوہروں پہ ڈیپینڈنٹ رہی ہیں، اور شوہروں نے ادھیڑ عمر میں جا کے دوسری شادیاں کی ہیں ان کو بالکل بے سہارا چھوڑ کے۔ اور آپ سوچیں کہ ایک پڑھی لکھی عورت کی ڈگری بھی ضائع، اس کی پوری ذات ضائع، تو یہ سارا تو ہوتا ہوا آیا ہے جو مرد کر رہے ہیں، اور وہ پھر اس پہ ایسے بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ بات یہ عورتیں سامنے آتی ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری خود پاکستان میں میرا جس شخص سے نکاح ہوا تھا، تو وہ اس کا کیا تھا، اس کا یہ بزنس تھا کہ عورتوں سے نکاح کرنا، اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جہیز لینا، ڈاوری لینا، گولڈ لینا، اور غائب ہو جانا، سرے سے ملک چھوڑ جانا، غائب ہو جانا، تنگ کرنا، رخصتی کی ٹالتے رہنا۔ میرے ساتھ بھی اس نے 6 مہینے یہی تماشا لگایا، لیکن میرا کیس یہ ڈفرنٹ تھا کہ میرے بھی خاندان والے تھے، لیکن میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، میرے سر پہ میرا بھائی نہیں تھا، تو میں اکیلی ہی تھی جس کو فائٹ کرنا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن گئی اور میں نے وہاں دیکھا کہ کتنی آپ کی ذلیل آپ ریشا ہوتے ہو شکر اگر آپ کرو کہ عورت ہو۔ اکیلی تھی، باپ اور بھائی ہوتے تو تمہیں یہاں تک نہ پہنچتی تم، بالکل، نہ ہاں تمہیں ہاں آنا ہوتا۔ بالکل، یہ تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتا سکتی ہوں، وہ تو پہنچنے ہی نہیں دینا تھا۔ اور میرا تو یہ تھا کہ میں جب پولیس اسٹیشن جاتی تھی، تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کیسی سب سے زیادہ ہراسمنٹ تو یہ آپ کی پولیس والے کرتے، کیونکہ وہاں یہی انوکھی بات ہوتی ہے، کوئی عورت چل کے آ گئی پولیس اسٹیشن، ٹھیک ہے، اور وہاں مجھے یاد ہے میں پوری دن نوکری کرتی تھی، رات کو میں جب واپس آتی تھی تو مجھے کال آتی تھی، جی آپ تھانے آ جائیں، آپ کا نا ہم نے اپلیکیشن میں یہ ڈسکس کرنا ہے، وہاں جاؤ تو جی اچھا آپ چائے پیئیں گی، آپ ساتھ ڈنر کریں گی، اچھا پھر وہ ان کی فضول باتیں کہ بھائی اچھا آپ کا ہسبینڈ سے کتنا عرصہ ریلیشن ہے، فزیکل ریلیشن، اس طرح کی باتیں مجھ سے کی جاتی ہیں کہ آپ ہریسٹ فیل کرو، پھر آپ گھر آؤ تو جی آپ کو ویڈیو کال کر رہے ہیں، اب آپ ان کو کاٹو، بدتمیزی کیسے کرو، وہی بندہ ہے جو آپ کی ایف آئی آر بھی کاٹے گا، اسی نے آپ کا کیس کرنا۔ تو میرے ساتھ، میں حالانکہ ایک پڑھی لکھی ورکنگ وومن ہوں، میری اتنی ذلیل ہو رہی تھی میں، تو میں امیجن کر سکتی ہوں کہ عورتوں کے کیا حالات ہوں گے، اور اسی کو دیکھتے آپ دیکھیں عورتیں سامنے نہیں آتی، پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں اتنا ریپ نہیں ہوتا جتنا ویسٹ میں ہو رہا ہے، یا ہمارے یہاں اتنا ڈومیسٹک وائلنس، عورتیں ضرورت ہی نہیں کرتی، کیسے آئیں گی؟ اور میں آپ کو یقین بتاتی ہوں کہ میرا جو ایکس ہسبینڈ تھا، اس کے جو وکٹم تھی وہ 20-25 سے زیادہ عورتیں تھیں، اور میں واحد تھی جو پولیس اسٹیشن گئی تھی جس نے اس کے خلاف کمپلین بھی لکھوائی تھی، سب ابیوز ہوئی، سب کے سونے زیور، اور میں تو چلو سنگل لڑکی تھی، وہاں ایسی بھی تھی جو سنگل مدر تھی بیچاری،
جن کے ساتھ اس نے فراڈ کیا تھا, جو اس سے جنہوں نے اس سے دوسری شادی کی اور انہوں نے اپنی بچیوں کا جو زیور تھا وہ اس کو دے دیا, کیونکہ یہ اپنا الگ ایکٹ کرتا تھا کہ بھائی میں, میرا بزنس ڈوب گیا, میرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, میں کچھ عرصے کے لیے لے رہا ہوں, واپس کر دوں گا. تو ایسی ایسی خواتین میں نے دیکھی, اور لیکن وہ نہیں, ہمارا کیونکہ معاشرہ اس چیز کو انکریج ہی نہیں کرتا. عزت غیرت یہ کانسیپٹ اتنا ٹھوس دیا گیا, مطلب پاکستانی جو ہے نا وہ ان کا کردار جو مرضی ہو, لیکن ان کو فکر ہی ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے. اور اسپیشلی عورتوں کے معاملے میں تو, اور میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ میں نے پڑھی لکھی عورتیں ایسی دیکھی ہیں جو ڈاکٹر انجینئر ہیں, وہ اس کانسیپٹ کو اپریشیٹ کرتی ہیں, غیرت کے کانسیپٹ کو. مطلب ان کو اگر ان کا شوہر کچھ کہتا ہے نا, کہ جیسے فرض کر ایک لڑکی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک پہننے کا, کپڑے پہننے کا ایک سٹائل ہے کہ ٹھیک ہے وہ جینس پہنتی تھی یا وہ ہاف سلیوز پہنتی تھی, ٹھیک ہے, یا اس کو بال کھلے رکھنے کی, تھوڑا فیشن کرنے کی عادت تھی. اچھا اس کی شادی ہوئی, وہ پتہ نہیں شادی عورتوں کے لیے اتنی بڑی اچیومنٹ بنا دی گئی ہے پاکستانی عورتوں کے لیے, کہ وہ سمجھتی ہے اب شادی ہو گئی تو بس اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہے, کیا ہم نے اچیو کر لیا. تو وہ شوہر آئے تو شوہر نے جی پابندی لگا دی کہ اب سے تم ایسی ڈریسنگ بھی نہیں کرو گی, اب سے تم نے یہ ایسے بال بھی نہیں کھولنے, یہ نہیں کرنا. اچھا میں نے اس کو کہا نہیں یہ تو غلط ہے, یہ تمہیں کیوں اتنا کنٹرول کر رہا ہے, یہ تمہارا اپنا پرسنل میٹر ہے, تم جو پہننا پسند کرو, ٹھیک وہ ہے, خوش ریلیجن ایک محسوس سائڈ کرتی پر ہے. ہیں, اچھا بالکل, ہاں, فیل وہ ہوتا ہے کہتی ہے کیونکہ مجھے جی جی ڈومینیٹ کر رہا ہے. بالکل. ہاں, اسے مجھے کیا جواب دیا کہ دیکھو نہیں, میں تو خوش ہوتی ہوں کہ میرا میاں اتنی غیرت والا ہے, اتنا غیرت مند ہے. میں پھر کہتی ہوں یار عقل کو بندہ ہاتھ لگائے, اس غیرت کے کانسیپٹ نے عورتوں کو مرنے, کٹنے, قتل ہونے کے علاوہ دیا کیا ہے, مجھے یہ بتاؤ. غیرت کے نام پہ کسی عورت کے ساتھ کچھ اچھا ہو گیا ہو تو مجھے نہیں نظر آتا. غیرت کے نام اب پہ قتل مردوں کی ضرور ہے. غیرت کی باری ہے تھوڑی سی. بالکل بالکل. اور نہیں, مردوں پہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہر چیز کے لیے آپ عورت کو ذمہ دار ٹھہرا دو گے تو پھر عورتوں کا اپنا, میں تو حیران اس پہ ہوتی ہوں کہ عورتیں خود ایسی ہو چکی ہیں. اور آپ ہاں, دیکھو نا, وہی بات ہے کہ ہر چیز میں آپ نے ایک تو بیسک لوگوں کو پرابلم. کوئی ایکسپوئر, بالکل لوگوں کو ایکسپوئر نہیں دیا, پھر ہر چیز میں ریلیجن گھسا گھسا کے, اور زبردستی زبردستی گھسا کے. جب پاکستان بنا تھا تو ہمارا کلچر ایسا نہیں تھا. اب آپ دیکھو تو وہ وہابزم جو وہاں سے ایکسپورٹ ہوا سعودیہ سے, مدرسوں کا جو کلچر آیا, اس کے بعد جو لوگوں کو ریلیجن سے obsession ہو گیا ہے نا, تو وہ مجھے سمجھ ان کی ایسا لگتا ہے ان نہیں کا دماغ نشا, کام میں نہیں یوں ہوتا. نہیں سمجھتی ہوں, یہ تو اس نام پہ کیا گیا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ انڈیا میں بھی آپ کا مذہب الگ تھا, کلچر الگ تھا, لیکن وہاں پہ بھی سیم مظالم ہوتے ہیں. اور عورتوں کو, میں نے جو مین آپ کو بات بتائی ہے, عورت کو ساری زندگی عزت نہیں ملتی, برابری نہیں ملتی, وہ اس کی لسٹ میں آ کے اپنی وہ اتنی غیرت شو کرتی ہے. بالکل. دو اور قدم آگے. ہماری بھی جو عورتیں ہیں نا, ان کا بھی ایک مسئلہ یہ ہو گیا بیچاریوں کا کہ دیکھیے کسی کو بھی نا یہ اچھا نہیں لگتا, یہ فیل کرنا یا یہ سننا کہ بھئی ہم مجبور ہیں یا ہم لاچار ہیں. وہ اسی چیز کو اپنی سمجھ لیتی ہیں کہ بھئی ہمارے لیے یہی بڑا ہے کہ کوئی ہمیں اچھا سمجھ رہا ہے. ہمارے جو ایون گھر والے, وہابیزم ہمارے سے پہلے میں آپ سے بالکل. یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ انڈیا میں آج تک آپ دیکھیں کہ میں حیران ہوتی ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسی عورتیں اگر بیٹھ کر بات کریں تو مذہب کے خلاف کر رہی ہیں. میں ہمیشہ اس بات پہ آرگیومنٹ میرا ہوتا ہے کہ میں مذہب آپ کو کچھ بھی نہیں سکھا رہا. انڈیا میں سب سے زیادہ کو پتا, تیسرے چوتھے مہینے بچی اگر جینڈر پتا چل جائے, سب سے زیادہ جو ہیں وہ بالکل. مس کیریجز کروائے جاتے ہیں عورتوں سے بیٹی کی وجہ یس سے. یس. اور وہاں پہ وابیزم نہیں ہے, وہاں پہ مذہب نہیں ہے, کلچر ہے, پاور ہے مرد کی, اور بالکل عورت بالکل. کرتی ہے. اور آپ کو پتا ہے ریشا, اپنی اولاد عورت کیوں مارتی ہے, اور اپنی بیٹی کو کیوں ساری زندگی ٹارچر کرتی ہے, تاکہ اس کو وہ عزت مل سکے, اس کو وہ مقام ملے, اس کو وہ اپریسیشن ملے اس کے شوہر سے, اس کا شوہر کہیں اور نہ جائے. تو بالکل اس کے ایسے ہی لیے ہے. وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں. بالکل اس بالکل. خود سائیکولوجی اپنی کا بچیوں پرابلم. کو, بالکل اپنی بچیوں کو مار دیں گی. پاکستان میں اب یقین کریں, میں جب جاب کر رہی تھی ایز اے میڈیکل ڈاکٹر, تو میں گائنی کے ہی اس میں تھی شعبے میں, اور وہاں تو بندہ بالکل ڈپریس ہو جاتا ہے کیسز دیکھ کے. وہاں ایسی عورتیں آتی تھیں کہ ان کو باقاعدہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نہیں کنسیو کریں, آپ کی حالت نہیں ہے کنسیو کرنے والی, آپ کی جان کو خطرہ ہوگا. پھر بھی تو ایک شوہر عورت دوسری کنسیو شادی کر کے آ لے گا, گئی. اس کو مر کے بھی Yes, کرنا ہے. بالکل ہاں, بالکل بالکل. خیر کیا. یہی اور بالکل یہی. اور بلکہ وہ عورت اتنی انڈر پریشر تھی کہ وہ شوہر کر چکا ہے دوسری شادی, اور اب اس کو یہ ڈر تھا کہ جو دوسری آئی ہے وہ پریگننٹ ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی, میری تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی, تو مجھے پریگننٹ ہونا ہی ہے ہر حال. تو وہ بیچاری کے پہلے بھی ریپیٹڈ مس کیریجز تھے, اور اب وہ اس حالت میں. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں عورتوں کو یہ جو ایک بہنا دیا گیا ہے نا کہ شادی بھی بہت ضروری ہے, سہارا مرد کا سہارا. آپ یقین کریں, میں نے ایسا دیکھا ہے کہ عورت کو ایک دن ڈائگنوس ہوا کہ آج اس کو یوٹرس کا کینسر ہے, اسی دن اس کو طلاق ہوئی ہے. اسی دن, جس دن پتا چلا کہ یہ اس کو کینسر ہے, بریسٹ کینسر ہوتا ہے, عورتوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں. میں نے, آپ یقین کریں, میں ایک پیشنٹ کو دیکھ رہی تھی, میں نے اس کی ساس کی گفتگو سنی کہ عورت کو بریسٹ کینسر ہوا تو اس کا سرجری کرانی تھی, ٹھیک ہے, بریسٹ ریموو ہوگا. اور اچھا, اور ساس خود بیٹے کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھو اب اس پہ پیسے خرچ کر کے کیا کرنے, تم نہ اس کے بعد دوسری شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی, تو تم اس کا علاج کیوں کروا رہے ہو, اس کو چھوڑو, اس کو طلاق دو, اس کو گھر بھیجو.
تم پیسے بچاؤ تاکہ تمہاری دوسری بیوی آئے تم اس پہ خرچ کرو. یہ میرے سامنے یہ وارڈ میں یہ باتیں ہوئی تو میں حیران ہو جاتی ہوں دیکھ کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کا بھی یہی مائنڈ ہے, مطلب وہ اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا انٹرنلی وہ مسوجنسٹک ہو چکی ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ عائشہ یہ صحیح وہ ہے, بس آپ اس کے ساتھ مسوجنسٹک ہی وہ ہونا چاہیے. اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہیں. وہ بالکل. کسی اور ان کو عزت چاہیے, ان کو اپریسیشن چاہیے. وہ خود تو کچھ کما رہی ہیں, ان کے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں, تو انہوں نے بیٹوں کے ذریعے جو شوہر کی عزت نہیں ملی وہ انہوں نے شوہر کو اور بیٹیوں کو ٹارچر کر کے اور بیٹوں کو ٹرین کر کے اس میں انہوں نے لینی ہے. یہ بیماری ہے نفسیاتی جو نسلوں سے ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی, آپ یقین مانیں, یہاں پر آپ نے بات کی نا کہ چائلڈ اس کی میرج کی, وہ کبھی پاس نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بل آیا, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بیوی کو بتانا ضروری ہے دوسری شادی کے وقت پہلے اجازت. وہ بل جو وہ ہمارا وہ ریمائنڈ ہو چکا اور اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری پیاری اسلامی شریعت کونسل نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ پوچھو بھی, تم پوچھنا کیوں ہے. ہماری عورت ساری زندگی اس خوف میں گزارتی ہے کہ میرا شوہر کب دوسری شادی کر لے گا, اور اس خوف میں آ کے وہ بلنڈرز کرتی ہے, وہ اپنی بیٹیوں پہ ظلم کرتی ہے, اپنے بیٹوں کو نفسیاتی مریض بناتی ہے, وہ خود نفسیاتی مریض بنتی ہے. یہ ایک بیماری ہے جو میں آپ کو کس مذہب, آپ کو اسلام نے کب کہا کہ آپ نے 2 شادیاں ضرور کرنی ہیں؟ آپ پوری دنیا میں, اچھا آپ مجھے سمجھ سے باہر ہے آپ کو, لیکن کبھی میرے دیکھنے سننے والے یہ نہ سوچے کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی لیجسلیشن ہوگی, کوئی قانون عورت کے لیے آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. ہمارے پاس وزیر اعظم بے نظیر بھی رہی ہے, اور جو عورت تھی آج کل مریم نواز ہے, لیکن اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کرے گا. وجہ کیونکہ آپ ٹکر نہیں لے سکتے مولویوں سے. تو آپ کم از کم آپ نے اگر ایسا بل کو اپریشیٹ کرتے کہ پوچھنا تو گوارا کر لو بھائی. آپ کی عورت جو ہے نفسیاتی مریض بن گئی, آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں اس خوف میں, وہ مر رہی ہوتی ہے, اس کو ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے, وہ بچہ اس کو پھر بھی پیدا کر کے دیتی ہے. بیٹیاں میرے فیملی میں ہے, اس کو اور 5 آپریٹ کر چکی ہے, 6 کے لیے وہ تیار بیٹھی کہ مجھے اب بیٹا چاہیے, بیٹا مجھے ضرور چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بندے تو تب عقل کریں گے نا جب ان کو آپ تھوڑا شعور دلائیں گے کہ بھائی انف از انف, اب میں برداشت نہیں کروں گی. لیکن مصیبت یہ ہے ریشا اینڈ رباہا, میں سٹینڈ لوں گی نا اگر, تو میرے بندے کے لیے 10 عورتیں کھڑی ہو جائیں گی, میرڈ کو بھی اور بچے والے سے بھی شادی کو بھی تیار ہوں گی. پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی اویلیبلٹی ہے کہ ہم عورتیں اتنی انسیکیور ہیں, جب تک ہم اپنے ضمیر کو اس یہ کرنے لیتے نا کہ ٹھیک ہے اب مطلب میں نے کمپرومائز کر دینا. آپ بہت ہمت کی بات ہے کہ آپ کمپرومائز کریں. آج میں اپنے شوہر کے سامنے کرتی ہوں, اور تو میرے شوہر کے پاس تو بہت آپشنز ہیں, مجھے اور بچوں کو, اور میں دیکھتی ہوں, میں جانتی ہوں کہ 2 پیسے ہوں کہ جتنے بچوں آپ کو, آپ 10 عورتیں اویل کر سکتے ہیں, شادیاں کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کو مطلب جب اتنا انسیکیور رکھا جاتا ہے, تو اس انسیکیورٹی میں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کوئی 2-4 ہی میرے جیسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈھیٹ بن جائیں یا کہیں ٹھیک ہے بٹ میں یہ آگے کنورٹ نہیں کروں گی. لیکن آپ نارملی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک عورت کو, اچھا اس کو کبھی ایکسیپٹنس اس کے بچوں کی اور اس کی کبھی میکے میں بھی نہیں ملتی, کبھی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. ہمارے یہاں سب سے زیادہ بےزتی کی جاتی ہے اس عورت کی جو زندگی میں اپنے باپ اور بھائیوں سے حصہ لے لے, اس کو اتنا شرمندہ کیا جاتا ہے. وہاں پہ ان کا مذہب کہاں جاتا ہے, وہاں پہ ان کا مذہب. میں ایون کہتی ہوں کہ آپ کو مذہب نے تو بیٹی کو آدھا حصہ دینے سے بھی نہیں روکا. آپ کو کیا موت پڑتی ہے, مذہب مذہب مذہب, اب کسی عورت کو حق تو دیں. نہ وہ میکے جا سکتی ہے, نہ اس کی کوئی بچوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, باپ کو تو obviously اور بیویاں مل جاتی ہیں. اب وہ عورت کرے کیا, اس کو سولوشن سوچے اور بتائیں مجھے عریشہ نبا کہ اس عورتوں میں ٹھیک ہے وہ نفسیاتی بیماری آئی ہوئی ہے, لیکن اتنا انسیکیور آپ ایک جینڈر رکھیں گے. اچھا مصیبت ہے کہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریکٹس نہیں کر پاتی. آپ نے مطلب کون چاہیے بھی عورت ہے جو ماں ڈاکٹر, نہیں بننا چاہتی, چاہیے بھی لیکن ڈاکٹر اور پریکٹس بھی نہیں کروانی. پریکٹس نہ کرے. اور ہمارے ہاں یہ مدعا ہے کہ اتنی زیادہ سیٹس چلی جاتی ہے آگے, پھر ان کو پریکٹس نہیں کرنے دیتے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جو عورت دشمنی کرتے ہیں, میں اگر یہاں بیٹھی مجھے تو بچے بہت پسند ہے, ہر عورت کو ماں بننا پسند ہے, لیکن آپ ہمیں اس ٹارچرس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ برباد کر کے کریں. تو وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری. عورت انسیکیور ہے, عورت کو چاہے وہ اس کا بندہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کے پاس 4 آپشنز ہیں شادیوں کی اور عورتیں تیار ہیں. تو مجھے صرف اتنا بتائیں, اس کو پریکٹیکلٹی میں سوچے کہ عورت کہاں جائے. نہ باپ نے جائیداد دی ہے, نہ اس نے جاب کی ہے, نہ اس کی پڑھائی ہے. جاب تو خیر یہاں پہ ملتی بھی نہیں ہے, کاروبار وہ کرتی نہیں ہے عورت. آپ کی عورت ٹوٹلی فائنینشلی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کے پاس پھر کیا طریقہ رہ جاتا ہے کہ وہ سروائیو کرے سوسائٹی میں, سوائے اس کے جو میں سوچتی ہوں, میرا جو میں اس کے بارے میں بہت زیادہ میں وکٹم بھی رہی ہوں,
میں اس کے لیے کام بھی کرتی رہی ہوں. تو میں نے اس کا صرف ایک ہی مجھے سولوشن نظر آتا ہے کہ اپنے لیے ہم پہلی جنریشن کو نہیں بدل سکتے. ہمارے پاس پاور نہیں ہے. میں نے بہت سے عورتوں کی خواہش ہوتے ہوئے دیکھی، لیکن ان کے پاس فائنینشلی ان کو کہیں سے کوئی جائیداد نہیں ملتی، وہ نہیں کرتی. لیکن آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے اسٹینڈ لیں. بیٹوں کو تربیت کریں، کم از کم ان کو تو سمجھائیں کہ بیٹیوں کو آپ نے حق دینا ہے. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے شیئر کی ایک بات کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بیٹیاں سارے ہی اپنا حق معاف کر دیتی ہیں، ایک بھائی دوسرے اپنے بھائی کو جائیداد معاف کیوں نہیں کرتا؟ تو ادھر آپ کا کہاں، آپ عورت سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ایون میرے باپ بھی بٹھا کے ہم سے پوچھ رہا تھا آپ لوگوں کو حصہ لینا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ آپ بیٹوں سے پوچھے بٹھا کر، پھر ان کو بٹھا ہم سے پوچھے کہ آپ نے حصہ لینا ہے. کس منہ سے ہم کہیں کہ ہم حصہ لینا ہے؟ تو مطلب آپ لعنت ایسے، مطلب آپ نے ایک اور انسان کو انسان نہیں سمجھا ہوا، اتنا اس کو اپنے پسا ہوا رکھا ہوا. تو وہ عورت جو ہے تو نفسیاتی مریض بنی ہوتی ہے. تو وہ آپ کے پاس بھی آئے گی، آپ گائنی ہوں گی، وہ کہہ دے گی کہ بیٹی کسی بھی طرح سے سب بچہ پیدا کرے، جان جائے نہیں پتا. شوہر اس کا دوسری شادی کر لے گا، اور شوہر دوسری شادی کرنے میں واقعی دیر نہیں لگاتا، دوسری فیملی بن جاتی ہے. تو وہ تو سوسائٹی الحمدللہ کی چل رہے ہیں تو سوسائٹی. کر لیتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، ایک مائیں اپنا بدلیں، دوسرا ہر عورت کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں، میں جہاں ملوں تھوڑا سے ہی زیادہ کو اسکل سیکھو، کام کرو، یس. کام کرو. اب 4 پیسے لیکن کماؤ ضرور، ایکسپوئر بناؤ، کبھی کام کرنا مت چھوڑو. لیکن انفارچونیٹلی میں آنے والے کئی سالوں میں بھی، آنے والی کئی نسلوں میں بھی میں یہ چیز نہیں دیکھتی. انفارچونیٹ ہے بٹ سچ ہے. میری بیٹی جو ہے، میں اس کو جتنی بھی میں اس کے لیے وہ بن لوں، سیف گارڈ کر لوں، اس کو میں نے اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں سے بڑھ کے تربیت کی ہے الحمدللہ. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ میرا فخر ہے. میری بیٹیوں سے زیادہ میں نے ان کو، لیکن میری بیٹی کے لیے میں انسیکیور رہتی ہوں. میری بیٹی کے لیے مجھے پتا ہے باہر میں اسے اکیلے باہر، مجھے خوف ہے میری بچی کو ہراس کیا جائے گا. تو آپ جب ایسا ماحول بچیوں کو دے رہے ہیں تو ہم جیسی مائیں بھی کیا کریں؟ یو ووڈنٹ بلیو، میں ہمیشہ سے میری بیٹی کو میں باہر کہیں بھیج دوں گی، یہ ملک جو ہے سیف نہیں ہے ان کے لیے. تو کیا کہہ سکتے میم ہیں یار آپ. یہ اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ پنجاب کالج کی ایک لڑکی کو جو اس کا ریپ کر کے ارے با وہ ہمارے کالجز میں یونیورسٹی لیول تک گئی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں جتنا بلیک میل ٹیچرز کرتے ہیں نا، ایکسپلائٹ. آپ کی سوچ ہے لڑکیوں کو، اور پھر لڑکیاں بھی اس چیز پہ لگ گئی ہیں، وہی پاور ہنگری. ویسے نہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ افیئر کر لیں، نمبر دے دیں. دونوں طرف سے چیزیں، تو کاروبار تو دونوں طرف سے خیر چل رہا ہے. لیکن مرد، مجھے سمجھ نہیں آتی اس اسلامی ملک کے اسلامی شہریوں کی کہ ان کے اندر اتنی فرسٹریشن کیوں ہے. آپ کو قانون شادیاں بھی کرنے دے رہا ہے، آپ بازاروں میں لڑکیاں بھی چھیڑ رہے ہیں، آپ گھر پہ بیوی بچوں پہ حکمرانی بھی کر رہے ہیں. آپ کی فرسٹریشن کب مر کے ختم ہوگی کہ آپ کی پھر بھی فرسٹریشن ختم نہیں ہو رہی؟ آپ کسی کو مطلب آپ کی کوئی کمی دور ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جاتا. آپ کتاب دیکھیں دوسری تیسری جماعت کی، اس میں آپ کو باپ اور بیٹا ویسٹرن کلاس میں نظر آئیں گے، اور بیٹی اور ماں آپ کو حجاب میں نظر آئیں گی. وٹ اے کنٹرڈکشن! بھائی دونوں کو اسلامی کر دو یا دونوں کو ویسٹرن کر دو. تو یہ معاشرہ کبھی کہیں نہیں جائے گا. اس معاشرے میں اتنی زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں. آپ عورت کی گواہی آدھا مانتے ہیں، اور سر عام مجھے میری کلاس میں کہا گیا ٹیچر کی طرف سے، تو میرا جواب یہ تھا کہ اگر آپ اسلام پہ چلتے ہیں تو حضرت عائشہ کے سے تو آپ ہزاروں حدیثیں روایت کرتے ہیں، تو اگر اور آپ عورت کی گواہی کو آدھا کہتے ہیں، آپ عورت کو کم عقل کہتے ہیں. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ میں کہتی ہوں جرمنی میں چاہے ریشا بیٹھی ہے، چاہے آپ لاہور بیٹھی ہیں، چاہے انڈیا میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، مذہب کو صرف یوز کیا جاتا ہے. باقی سارا جو یہ معاشرہ ہے، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. یورپ نے کیا کیا، کمیونٹی بڑھا، ان کو ایسے بنا دیا کہ آپ فار سیل ہیں. تو میرے گھر پہ یا میرے کہیں بحث ہو تو کہتے اچھا تمہیں یورپ پسند ہے جہاں پہ، اور تو مجھے واقعی اس چیز پہ بھی شرم ہے. ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی عورت کو جب میں ہائی ہیلز پہنے ننگے ہو کے کیوں ہونا پڑتا ہے؟ ہمیں ننگا، ہمیں کیوں کلیوریزم دکھانا پڑتا ہے؟ کمفرٹ میں رہ کے کچھ بھی کرو. مرد تو آپ کے ہیلز نہیں پہن رہے وار شوز میں آ کے، یہ کچھ بھی انکمفرٹیبل نہیں ہو رہے. مرد تو آپ کے لیے اپنے آپ کو اذیت میں نہیں ڈال رہے. آپ کو اتنی کاسمیٹک سرجریز کی، آپ کو اتنا فیشن کی، آپ کو اپنا جسم دکھانے کی، اتنی ہی وہ برقعے والی عورت پتھیٹک ہے، اتنی ہی وہ ننگی عورت پتھیٹک ہے. بھئی آپ کے پاس اتنی بھی پاور نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ کیے بغیر بھی آپ کی پاور ہو، آپ کی کوئی سے ہو، آپ کی رسپیکٹ ہو. تو ہم جیسے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اچھا یورپ میں حال دیکھا ہے، میں مانتی ہوں وہاں پہ بھی خرابیاں ہیں، اور میں بہت زیادہ خرابیاں سمجھتی ہوں کہ یورپ میں بھی اگر عورت کو ہیل نہیں پہنے گی، خود کو اچھا دکھائے گی نہیں، اس کا بھی وہاں پہ وہ نہیں ہے کہ وہ بھی سکون سے رہ رہی ہے. 100 سال پہلے تک تو آپ اس کو ووٹ کا بھی آپ نے حق نہیں دیا تھا.
कैथोलिक या चर्च या आपने औरत पे जितने ज़ुल्म के ज़िंदा, और आज भी वही हो रहा है। औरतों को मैं कहती हूँ दोनों तरह से बुर्के पहना के भी, नंगा करके भी, हर तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इंसान समझें, जैसे मर्द हैं वैसे औरत भी है। आप अपने कम्फर्ट में रहें, अनकम्फर्टेबल होके मर्दों को राज़ी करना छोड़ दें। वो चाहे आप चाहे मज़हब के नाम पे कर रही हैं, चाहे आप यूरोप में कर रही हैं, चाहे आप कहीं भी कर रहे हैं, खुदा के वास्ते मर्दों को खुश करना छोड़ दें। जो सच है, जो हक है, औरत को भी गैरत करनी चाहिए, मर्द को भी गैरत करनी चाहिए कि अब कम से कम हम लोग अपने आप को ना गिराएं। मैंने देखा है औरतें बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं मर्दों की, खुद उनको इजाजत देती हैं, और उनको मजा आता है कि मेरे ऊपर ये, मतलब मेरे डोमिनेट कर रहा है। ये उसको नहीं पता चलता कुछ साल बाद वो एक और औरत के साथ भी वही कर रहा होता है। तो फिर आपकी कुर्बानी कहाँ गई? वही अपनी इज्जत नफ्स रख लो। जी रिबाना। बिल्कुल। अरीशा मैम अभी कुछ कहना चाहेंगी, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, इतनी सारी हमने बातें कर ली ना, अब इसका जो हल हल है, वो यही समझ में आता है कि एक तो ज़ाहिर-सी बात है, औरतों को खुद भी कुछ होश के नाखून लेने होंगे कि वो चीज़ों को समझें, मतलब इस चीज़ से निकलें। एक जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया ना अच्छी औरत बनने का, और आप यकीन करें मैंने जितना अपने माशरे में जिन औरतों को देखा है अच्छी औरत बनने की कोशिश की है, वो उतना ही सफ़र किया। और एक बात बहुत अच्छी कही थी, जैसे उतनी हमारा ही ने वो भी और डार्क भी होती हैं अंदर से, जो अच्छी बिल्कुल, बनने की हाँ, कोशिश हाँ, करती हैं। हाँ। वो अपना बदला फिर और जगह निकालती हैं, और ज़ाहिर बात है, और होता फितरतन ये कि आप जो आपसे कमज़ोर है, आप उसी पे बदला निकालें। वो या तो फिर बच्चों को अब्यूज़ करती हैं, या फिर और जो दूसरी औरतें, कोई बहू आ गई बन के, या कोई और आस-पास की औरतें, फिर उनको करती हैं अब्यूज़। क्योंकि मर्द के साथ वो उनको सिखाया ही नहीं जाता कि मर्द के साथ भी उनको फाइट करना है, और ना वो अपने मर्द आप को आपको काबिल पैसा समझ। दे रहा है, मर्द आपको पावर दे रहा है, मर्द को तो आपने बादशाह बनाना है, इसलिए मर्द, इसलिए बिल्कुल, आप तो बिल्कुल, और आपस नहीं। में आप लड़ते रहोगे। और एक और मैं आपको बड़े बात बताती हूँ, जैसे हमारा ने कहा था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत की एग्जैक्टली। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे भी याद है कि मैं जब अपने अब्यूसिव रिलेशन में फँसी थी, मुझे सबसे पहला डिमांड हस्बैंड ने ये किया था, नहीं तुम अभी जॉब छोड़ दो। उसने खैर ये बहाना बनाया था कि नहीं मुझे तो यहाँ से बाहर शिफ्ट होना है पाकिस्तान से, तो तुम यहाँ वाइंड अप कर दो। और वाइंड अप कराने का मकसद क्या होता है कि आप जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, आप कुछ कर नहीं सकते। आप स्टैंड नहीं हाँ, ले सकते, आपको आगे पुलिस स्टेशन भी मजबूर होते जाना हैं है। आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजबूर हैं आपको आप। कोई काम भी करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये किया जाता है। तो ये औरतें जो है ना, ये अपने ज़हन से निकाल दें प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट। और मैं कहूँगी कि ये जो आप देखिए हमारा जो माशरा है, इसमें मर्द के पास ज़्यादा ऑप्शन क्यों है? मर्द के पास ऑप्शन इसलिए है क्योंकि वो प्रोवाइडर है। अब आप देखिए 50, 60 साल के बुड्ढे, जो मैंने अपनी फैमिली में देखे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला होगा, शुगर का मसला है, बच्चा पैदा करने के भी ना काबिल हो, मोटापा, ओबेसिटी है, 20-20 साल की बच्चियों से शादी करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चियां, प्रोवाइडर है, लेकिन पैसा अनीशा है। मैंने आपको बताया है ना कि मैं भी अपने शौहर के साथ रिबेलियन हुई थी, तो 10 ऑप्शन मौजूद है, चाहे वो मेरे से 1000 गुना कमतर है। हर औरत की बात कर रही हूँ, वो 60 साल की औरत के लिए भी तो 5 औरतें मौजूद है ना, वो भी तो जुल्म है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो बात है। और मसला पता है क्या, औरतों को रखा इस तरह गया। मैं बताती हूँ औरतों की मजबूरी क्या-क्या बन गई है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। एक तो ज़ाहिर बात है औरतें खुद कमाती नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? फिर उनके दिमाग में ये इनसिक्योरिटी डाल दी जाती है कि तुम लोग अगर कमा भी रही हो ना, तो तुम लोग फिर भी अकेले नहीं सर्वाइव कर सकती, और ये हकीकत है। आप अगर एक सिंगल औरत है ना, आप कहीं किराए पे मकान भी नहीं ले सकेंगी अकेली पाकिस्तान में, ठीक है? फिर इर्द-गिर्द से आप इनसिक्योर हैं। अच्छा, फिर माशरा ऐसा पैदा कर दिया जाता है कि औरत की एक मैं तो ये कहती हूँ कि शादी करना, माँ बनना, ये एक औरत के लिए चॉइस होनी चाहिए। कुछ औरतें ऐसी होंगी जो नहीं चाहती शादी करना, या जिनको बच्चे भी नहीं पसंद होंगे, लेकिन आप ये चॉइस हमारे यहाँ औरतों के लिए चॉइस नहीं है, उनकी मजबूरी उनके लिए लाजमी हिस्सा है। मतलब यहाँ बच्ची 25 क्रॉस करती जाती है, वो किसी फैमिली इवेंट में जाएगी, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, अभी तक रिश्ता, अच्छा फिर अगर खत्म हो गया, अच्छा हुआ क्या था, क्या हुआ, अच्छा बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो ये औरतों के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी पैदा की जाती है कि उनको लगता है लाजमी है शादी करना। फिर उसमें क्या होता है, वो किसी की दूसरी तीसरी बीवी बनेंगी, वो ये भी करेंगे, वो बड़ी खुशी से, बहुत बिल्कुल, खुशी से। बिल्कुल। क्योंकि आपने बना दिया ना कि भई औरत के लिए लाज़मी है शादी करना, एक अचीवमेंट है, जिसने नहीं किया वो अधूरी रह गई औरत। हालाँकि अरीशा, बहुत सी उसमें ऐसी मेन सिंगल प्रॉब्लम औरतें। ये है कि आप कमा नहीं रही तो आप में गैरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल, कमाया ही नहीं कभी, और इसलिए आपको सिर्फ अय्याश करनी है, और वो बंदे यस, के पैसे पे करनी है। तो ये यस, औरतों में बहुत बड़ी मॉरली बिल्कुल। बहुत करप्ट है। मैंने देखा है मॉरली बहुत करप्ट है औरत। यस, यस, यस। और आपको पता है फिर आपके साथ होता क्या है? ये जब आप प्रोवाइडर वाले कॉन्सेप्ट में आ जाते हो, फिर आप स्टैंड हुँ। भी नहीं ले सकते। जब आप खुद कमा नहीं रहे हो, मैं तो कहती हूँ आप खुद कमा के जो पैसा खर्च करने में आपका होता है ना आज़ादी, वो आपको किसी मर्द के साथ, शौहर के साथ नहीं मिलेगी। और जब तक आप ये ढूँढती रहेंगी मर्द पे सहारा, तो मर्द तो एक्सप्लॉइट करेगा आपको। क्योंकि आपने देखिए, आप जब, मैं कहती हूँ जो आपको खिला रहा है ना निवाला, वो छीन भी सकता है आपसे। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। जो औरतें समझ भी रही होती हैं कि हमने अमीर आदमी से शादी कर ली, या हम किसी की दूसरी, तीसरी बीवी भी बन गई, तो वो कुछ नहीं, वो आप एक तरह से उसके गुलाम ही बने।
ساری پاور اس آدمی کے پاس ہے، وہ چاہے گا وہ جب مرضی آپ کو نکال باہر کرے گا، پھر بٹ دوسری ہمارے لے معاشرے کی عورتوں کو گا۔ سکون ہے اور ان کو سیٹسفیکشن ہے اس غلامی سے، اس کی بیماری کا حل بالکل، بتائیں۔ وہ ان کو آسان، اب یہی ہے کہ ان کے اندر، میں تو کہتی ہوں بچیوں کو شروع سے ہی جو ہے نا، آپ انڈیپینڈنٹ بناؤ، ان کو آزاد بناؤ، ان کو ایکسپوجر دو دنیا کا، ان کو آپ نکالو۔ ایک تو ہمارے یہاں لڑکیوں کو ٹریولنگ کی اجازت نہیں ہے، آپ ان کو اجازت دو شروع سے ہی۔ جیسے میں کہتی ہوں ویسٹرن معاشرہ ہے جو اس کی باتیں اچھی ہیں، جیسے وہ عریشہ بچپن میں میں اجازت دے سکتی ہوں اپنی بیٹی کو، لیکن مجھے پتا ہے وہ وہاں تک ایک دفعہ میں اس کو مارکیٹ لے کر چلی گئی اور اتنا ہراس کیا گیا، اور میں نے وہاں پہ فساد ڈال دیا۔ میں نے کہا میں نے کہا تم بے غیرت لوگ کہتے ہو کہ زلزلے ہمارے، میری بچی ہے جس کو تم چھیڑ رہے ہو۔ میں بالکل ساری بالکل زندگی سبر کہ تم بے غیرتوں، اور بندے دن ان کو ریئلائز ہوا میری معصوم بچی کے لیے، مطلب میں کیسے اس کو بھیجوں، کیسے ٹریول کراؤں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی بات ہے۔ آئی وانٹ یو ٹو کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی تھوڑا بہت فرق کیسے آ سکتا ہے اس معاشرے میں؟ یہی تو، یہ آپ کو دیکھیے مردوں کو چینج کرنا ہوگا، یہی پیٹریارکی، یہ مردوں کی جو پاور مرد ہے نا۔ نہیں بدلیں گے ریشا، بالکل نہیں بدلیں گے۔ آپ بیٹے بدل سکتی ہیں اور اپنے آپ کو بدل سکتی ہیں، بالکل بیٹے کی ایسے ہی، طرف معاشرہ مرد نہیں بالکل بدلے صحیح گا بات کر رہے اب آپ کا باپ شوہر اور بھائی کبھی نہیں بدلے گا، وہ ہیں۔ وہ وہی رہے نہیں، گا۔ وہ کبھی نہیں بدلتے، وہ تو میں نے بیٹا خود بدل سکتا ہے، بیٹا بدل سکتا ہے۔ بالکل اس کو، آپ اس کو بدلنا پڑے گا، اور اپنا یہ پیٹریارکی جو ہے، ہمیں کہتے ہیں نا فیمنزم سے بھی ایک تو نفرت پھیلائی ہوئی ہے۔ تو فیمنزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مردوں سے پاور لے کے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی بدلہ لے لیں یا یہ سب کر لیں، لیکن یہ کہ بیلنس ہونا چاہیے، اور وہ بیلنس ایسے ہی آئے گا کہ عورتیں خود کمائیں۔ اور میں نے تو اپنے سامنے یہ ایگزامپل دیکھی، میں نے ایسی عورتیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے یہاں کچھ پروفیشنز کو نا بڑا نفرت کی جاتی ہے۔ جیسے ایک پروفیشن ہے کیبن کرو کا، ایئر ہوسٹس کا۔ مجھے یاد ہے ہماری ہاں فیملی میں ایک خاتون تھی جو بڑی ریبیلیس ہو کے، ان کو شوق بھی تھا، وہ ایئر ہوسٹس بن گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بنی، ان کو پھر پورا فیملی نے ایک طرح سے کہ بھئی یہ تو ویسے ہی ہے، شادی ہو گئی تو اس کے بعد بھی ان کو شیم ہی کرتے تھے کہ یہ تو شادی چلے گی نہیں، اس نے تو گھر بسانا نہیں، اس نے تو کرنا نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اچھا وہ شادی چلی بھی، بچہ بھی ہوا۔ اچھا پھر جب بعد میں ان کے حالات خراب ہوئے نا، میاں کی طرف سے چیٹ کر رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو کیونکہ وہ، اچھا اس عورت نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی، وہی ایکسپوجر ہو گیا نا، حالانکہ ان کی کوئی بہت ہاں بڑی ڈگری نہیں تھی، انٹرمیڈیٹ ایگزیکٹلی، ہی کیا ہوا دیٹ واز مائی پوائنٹ کہ تھا۔ آپ چاہے کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں، ایکسپوئر رکھے پوری زندگی اپنا یس، باہر کا۔ اور ان کا اور آپ یقین کریں ان کی پرسنالٹی جو تھی، مطلب انہوں نے جیسے اپنے آپ کو فزیکلی بھی گروم کیا ہوا تھا، مینٹلی بھی، مطلب وہ پوری دنیا گھوم چکی ہیں، یو ایس اکیلے جا چکی ہیں، کینیڈا جا چکی ہیں، وہ پوری دنیا دیکھ چکی تھی۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو میاں سے مسئلہ ہوا تو وہ الگ ہو گئی۔ انہوں نے ایک یہ کام اچھا کیا، انہوں نے کبھی جاب نہیں چھوڑی، مخالفت آتی رہی کہ بھئی ایک تو شروع میں ہی مخالفت تھی کہ تم یہ کام کر کیوں رہی ہو، کام ہی غلط ہے، غیر اسلامی، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور اس میں تو سب غلط کام ہے، یہ سب ہے۔ پھر شادی کے بعد بھی آتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں جاب چھوڑی، اور جب ان کے مشکل حالات ہو گئے سسرال والوں کی طرف سے، وہ علیحدہ بھی ہو گئی، اور بچیوں کی انہوں نے جو تربیت کیا آپ حیران رہ جائیں گی۔ ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ اس ٹائم پہ سائنٹسٹ ہے، جو دوسری ہے وہ بھی ایم بی اے کر کے اپنا الگ کینیڈا میں سیٹلڈ ہے، ٹھیک ہے، اور سب نے اچھی شادیاں بھی کر لی، اور سب مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ ہونا، امپاورڈ ہے۔ اور میں یہ سوچتی تھی، میں نے کہا یار، حالانکہ میری مدر، میں آپ کو بتاتی ہوں، میری مدر زیادہ ایجوکیٹڈ تھی، ڈبل ماسٹرز، لیکن ایکسپوجر ہی نہیں ہے، کبھی گھر سے نہیں نکلے، کبھی بینک اکاؤنٹ خود نہیں کھلوایا، تو انہوں نہیں نے ان کو مجھے نہیں، ایسی خواتین میری ماں بھی ہیں، ایسی خواتین کو لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی کہ ہماری عزت، اور جن کو ہماری میں رسپیکٹ بندہ سمجھے، اس سے اچھی عورت کوئی نہیں ہے۔ بالکل، اور مجھے نہیں سمجھا تھا اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، پوری زندگی آپ اپنی گوا دیتے ہو۔ آپ یقین کریں میری مدر نے تو اتنا ٹارچر سہا کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے، انگلش میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ ایک ایسے نہیں لکھ، سب بھول بھلا کے سب، بالکل جیسے زیادہ آپ ٹراما میں رہتے ہو، کہاں آپ کی وہ ذہنیت رہتی ہے، تو ایسا کر کے تو پھر فائدہ بھی کیا، اگر آپ کو لیبل مل بھی جاتا ہے دنیا کی سب سے اچھی نیک عورت کا، کیا فائدہ؟ اور یہ تو مجھے لگتا ہے بڑا فراڈ ہے عورتوں کے ساتھ، اچھی عورت بن جانا، یہ بات ہے۔ تھینک یو سو مچ عریشہ میم، تھینک یو سو مچ ہمارا میم، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ ویورز اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے آئی دیے گیس گئے ان کا کمنٹ سیکشن وائس میں کٹ رہا ضرور ہے۔ کیجیے گا۔ میں ایک بات ضرور کہوں گی ربا یہاں پہ کہ ہاں جی، ہمارے ساتھ جی پتہ ہے جی میم، پرابلم ربا کیا ہے؟ ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے۔ ربا کین یو ہیئر می؟ جی میم، آ رہی ہے نو یو آواز، آر آلسو اسٹک، یو بوتھ آر آ رہی ہے اسٹک۔ میم، میم آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی جی، آ رہی تھی ابھی آواز، ہیلو، آر یو دیئر؟ ہیلو، جی 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 جی، آواز آ رہی ہے جی آپ کی۔ میم، آ رہی ہے آواز، آپ کو آواز آ رہی ہے واٹ از میم؟ ہیپننگ؟ میم آپ کو واٹ از آواز آ رہی ہیپننگ؟ ہے؟
हम्म, जी मैम। जी। बेसिकली जो जैसे ऋषा ने कहा कि हम बात तो करते हैं और हमारी जैसे ख़वातीन को बाय द वे सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है। पता नहीं हमें क्यों समझा जाता है कि हम अ, मर्दों के खिलाफ हैं, दुश्मन हैं हम मर्दों के। मेरे ख़्याल में हम सबसे ज़्यादा जेन्युइन किस्म के लोग होते हैं कि हम लोग अ, अनफॉर्च्युनेटली बड़े बारीक सा एक नुक्ता है कि जो ख़वातीन भी हैं ना, ये जो हमारे माशरे की, ये मर्दों को यूज़ करती हैं, उनको हम जैसी औरतें नहीं यूज़ करती। हम बराबरी की सतह पर चलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप लेकिन जैसे लिबास की इन्होंने बात की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा शौहर मुझे रोके कि मुझे ये पसंद है तुम ये पहनो, लेकिन उस वक़्त जब मैं भी उसे कहूँ कि मुझे ये तुम्हारी बात पसंद नहीं, तुम भी ये करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे सुनने वाले अक्सर ज़िद हो जाते हैं, तो खुदा के वास्ते ज़िद होने की बजाय हम जैसी औरतें जो होती हैं, आपके आने वाली नस्ल को सँवार रहे हैं, आपके आने वाले जो मतलब जनरेशन है, वो हम जैसी औरतों से बन सकती है। इतनी चिढ़ मैंने अपने जैसी औरतों से देखी है। मैं औरतों के हकूक़ के लिए बात करती हूँ और मुझे अपने ख़ानदान में, पूरी सोसाइटी में, तो मुझे कभी और मैंने इस चीज़ की फिर आदत डाली, सबसे पहले मैंने इस चीज़ की आदत डाली कि मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलनी, मुझे नहीं है, तो वो मैंने सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम यंग लड़कियों से, देखें अब आप माँ तो नहीं बदल सकते, वो जनरेशन अब गई। आप खुदा के वास्ते ये जो आपने आपको एक प्रेज़ चाहिए ना कांस्टेंट अपनी ईगो पे भी, अपने मॉरल वैल्यूज़ पे भी, कम से कम जो यूरोप है या पूरी दुनिया की जो औरतें हैं ना, वो मैरिड मर्द को कम से कम वो ज़रूर देखती हैं कि क्या है। हमारे यहाँ माशरती तौर पे औरत को इतना मॉरली करप्ट बना दिया गया है क्योंकि वो इतनी डिपेंडेंट है कि वो कभी भी नहीं देखती, वो देखती है पैसा है कि नहीं, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 5 शादियाँ हों। तो कम से कम अपने अंदर मॉरल मॉरल थोड़ी करेज पैदा करें कि जो मैरिड बंदे हैं, आप कम से कम सोचें कि कौन सिंगल है, कौन नहीं है सिंगल। आप उनके ऊपर वो काम करना बंद करें, थोड़ा हड-हरामी से बाहर आएँ, पढ़ाई करें, मेहनत करें, काम करें। और कंसेप्शन है लोगों का वो दूर करें। हम जैसी औरतों को अगर आप समझते हैं कि मर्द की दुश्मन है तो मेरा ख़्याल में इससे बड़ी आपको बीमारी कोई नहीं है जो आपको दिखाई गई है। मर्द की दुश्मन वो औरत है जो सारी ज़िंदगी उसको उसके साथ डोमिनेशन में भी रह बात तो हमने मसाइल तक कुछ हद तक डिस्कस किए लेकिन मसाइल तो ना ख़त्म होने वाले हैं। हमारे जैसे मुल्क में देखें एक तो ये सेकेंडरी सी बात लगती है जहाँ पे हर बंदा जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं में भी सिर्फ उसमें औरत का हकूक की बात करते हुए भी थोड़ा-सा लगता है कि कोई और मसले कम हैं जो हम लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अपने आने वाली जो मेरी नौजवान बच्चियाँ हैं देखने सुनने वाली, जो बच्चे हैं नौजवान देखने सुनने वाले, कि खुदा के वास्ते बेटियाँ जो हैं वो वैलिडेशन माएँ उनको ना सिखाएँ कि अपनी वैलिडेशन के लिए हर करप्शन, मॉरल करप्शन करनी है। लास्टली हम यही कहेंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली लेकिन आप यकीन मानेंगे ये कुछ भी नहीं था अभी। जो कुछ होता है बाकी ये हम नहीं कह रहे, हम वन साइडेड नहीं बैठे कि हम 3 औरतें बैठी हैं और हम सिर्फ मज़लूम बन रही हैं। हम मान रहे हैं कि मॉरली बहुत औरत करप्ट है। औरत को यहाँ पे सिर्फ़ ये सिखाया जाता है कि आपने फाइनेंशियली इस मर्द पे डिपेंडेंट रहने के लिए आपने इसको हमेशा काबू में रखना है और उसके लिए आपने मॉरली आपने कोई किसी किस्म की वो नहीं करनी है, आपने इतना सा बस इसको कंट्रोल और काबू में रखना है। और औरत की तरफ से भी यही है। यहाँ की औरत जो है वो मैरिड मर्द के ऊपर वो नहीं करती, वो सबसे पहले नज़र डालती है, उसको ख़्याल नहीं आता कि ये मैरिड है, बच्चों का बाप है। औरतों में मॉरल करप्शन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि वो डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। उसके बाद मैं ये उनसे कहूँगी एक बड़ी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल ये है कि वैलिडेशन हमें बहुत चाहिए। ओके, कोशिश करें कि बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएँ। दूसरी कोशिश करें कि उनको मैनिपुलेशन ना सिखाएँ। हमारी औरतें मैनिपुलेशन सिखाती हैं माएँ कि आपने मैनिपुलेट कैसे करना है रिश्तों को। इवन अपने बाप को भी, बेटे को भी और शौहर को भी। स्टॉप मैनिपुलेटिंग अदर पर्सन, इंडिपेंडेंट हो, काम करें, अपनी बेटियों को वैलिडेशन से बचाएँ, मैनिपुलेशन से बचाएँ, उनको इखलाकी तौर पे अच्छा बनाएँ और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने बेटों की तरबियत करें। बेटों को अच्छा इंसान बनाएँ, बेटों को आप औरत की इज़्ज़त करना सिखाएँ। ताकि आपकी बेटी, मेरी बेटी, हम जब बाहर निकलें तो हमें कम से कम किसी किस्म के हरासमेंट की सामना ना करना पड़े। ओवरऑल जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम ख़वातीन से कि आप बच्चे पैदा करें, बच्चे औरत का सुकून होते हैं, औलाद के लिए हम जान दे देती हैं, लेकिन उसका औलाद आपको नहीं रोकती कि आप काम करें। खुदा के वास्ते ईज़ी एक्सेस टू मनी वाला काम और मैनिपुलेशन वाला काम ना करें। आपके अंदर, हमारे अंदर, हमारी माँओं के अंदर, हमारी औरतों के अंदर बहुत इखलाकी तौर पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मर्द तो हैं ही लेकिन औरतों को भी थोड़ा अपने आप को ठीक करना चाहिए। आप कोशिश करें कि अपनी बेटियों को एतमाद दें,
ان کو وہ چیز دیں جو آپ کو نہیں ملی، ان کو انڈیپینڈنٹ لیکن تب جب آپ کا شوہر بھی مرضی مانے، اور کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز ہو رہی ہے چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، زبردستی اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہ کریں، اور بچوں کی تربیت کریں. بار بار میں یہ کہوں گی بچوں کی تربیت کریں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کوئی لا نہیں لا سکتے، وی آر ویری مطلب بہت ظلم ہے. کوشش کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انڈیپینڈنٹ ہوں، مینیپولیشن نہ کریں، اچھے طریقوں سے چلیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میم. آپ سب کے وقت کا بےحد شکریہ. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.